امام مالک کے شاگرد یحییٰ بن یحییٰ لیثی رحمہ اللہ، جو امام مالک کی موطا کے راوی بھی ہیں، جب وہ مدینہ آئے امام مالک سے پڑھنے کے لیے تو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آواز لگائی کہ ہاتھی آ گیا۔ طلبا نے ہاتھی نہیں دیکھے ہوئے تھے، سب طلبا مجلس چھوڑ کے چلے گئے ہاتھی دیکھنے کے لیے۔ امام مالک نے یحییٰ سے کہا کہ تم نے ہاتھی نہیں دیکھنا، مجلس میں تو ہاتھی ہوتا بھی نہیں ہے، جہاں جس علاقے سے تم آئے ہو مجلس سے وہاں پر تو ہاتھی ویسے نہیں ہوتا، تمہیں نہیں دیکھنا کہ ہاتھی کیا چیز ہوتی ہے؟ کہنے لگے انما جئت من بلدی لانظر الیک واتعلم من هدیک وعلمک ولم اجئ لانظر الى الفیل، میں آیا ہوں اندلس سے سفر کر کے یہاں پر مالک کو دیکھنے کے لیے، اس کے علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے، میں ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ اس شاگرد کے ساتھ خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے، اس کا خیال رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس کو علم کے آداب کا اور علم کے وقار کا خیال تھا۔ اس کو پتا تھا کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، میں ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا، حالانکہ اس میں کوئی چمبے کی بات نہیں ہے کہ زندگی میں کوئی ایسی چیز جو کبھی نہ دیکھی ہے اس کو دیکھنے کے لیے انسان چلا جائے، لیکن وہ ہاتھی ان کی مجلس ان کے درس کے وقت میں آیا تھا، اور یہ وقت ان کو استاد کے ساتھ طے تھا۔ آپ لوگ اپنا محاسبہ کریں کہ آپ نے کتنے کتنے ہاتھی پالے ہوئے ہیں، روزانہ آپ کوئی نہ کوئی نئے ہاتھی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، اور بعد میں بڑے آرام سے میسج کر دیتے ہیں کہ جی میں فلاں میرا ادھر تھا۔ اس طرح علم حاصل ہوتا ہے، یہ اس علم کی تعلیم ہے، یہ استاد کی تعلیم ہے۔ سلف صالحین کے یہاں مجالس میں، محدثین کی مجالس میں، وہ راتوں کو اگر فجر کے بعد مجلس ہے تو وہ ایک دن پہلے جا کر اپنی ادوات رکھا کرتے تھے کہ ہمیں کل جگہ مل جائے مجلس میں، درس میں بیٹھنے کی۔ اور یہاں پر جس کا دل کرتا ہے وہ اپنی آسانی سے سہولت سے مجلس میں داخل ہوتا ہے، مجلس کو چھوڑتا ہے، نہیں پڑھنا تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، بعد میں جو ہے ہم نے ایک رکھا ہوا ہے سلسلہ تسجیل کا، ریکارڈنگ کا، منہ اٹھا کے مانگ لیں گے، کیا حرج ہے؟ یہ بھی تو علم کی رسوائی کا طریقہ ہی ہے نا، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ سلف صالحین اعادت الحدیث کو، جو بات کہی گئی ہے اس کو دوبارہ سنانے کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ یہ تو ہمارے دور کا المیہ ہے کہ مجبوراً ہم نے یہ سلسلہ رکھ دیا کہ چلو جی بعد میں ریکارڈنگ دے دی جائے گی، ورنہ یہ کوئی علم نہیں ہوتا ریکارڈنگ کے ذریعے، علم وہ ہوتا ہے جو استاد کے منہ سے اس کے سامنے بیٹھ کے حاصل کیا جاتا ہے۔ یزید بن ہارون رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مجلس میں سیدنا عمر رضی اللہ ان کی آل میں سے ایک شخص جس کا نام نہیں بیان کیا گیا، یعنی کوئی محترم ہستی تھی نا، سیدنا عمر کے پوتوں پڑ پوتوں میں سے کوئی بندہ تھا، تو اس نے چھٹی کی ایک دفعہ، اور اگلے دن جب وہ آیا تو اس نے استاد جی سے کہا کہ میں کل نہیں آ سکا تھا تو مجھے آپ بتا دیں کل کیا پڑھایا گیا۔ کہنے لگے اما علمت انہ من غاب خواب واکل نصیبہ الاصحاب، کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ جو بندہ غائب ہوتا ہے، غیر حاضر ہوتا ہے، تو وہ نقصان اٹھاتا ہے، وہ اس کا قصور ہے، اور اس کا جو حصہ ہے وہ اس کے ساتھی کھا لیتے ہیں، یعنی جو علم اس دن بیان کیا گیا ہے اس کے ساتھیوں نے اٹھا لیے، وہ اس سے آگے نکل گئے، اب دوبارہ اس کا اعادہ کرنا، دوبارہ اس کو سنانا، یہ میرے شان نہیں۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَيَنبَغِي لِمَنْ أَرَادَ سَمَاعَ الْإِمْلَاءِ الْبُكُورَ خَوْفًا مِنْ فَوَاتِ الْمَجْلِسِ، جس بندے نے علم حاصل کرنا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ابتدا میں جلدی سب سے پہلے آ کر بیٹھے مجلس میں، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مجلس وہ علم کی بات اسے چھوٹ جائے۔ بتأخیر الحضور وأن يتعذر عليه مع ذلك إعادته من قبل شيخ، کیونکہ اس کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ لیٹ ہونے کی وجہ سے یا بعد میں استاد کے انکار کر دینے کی وجہ سے کہ میں یہ اعادہ نہیں کروں گا، دوبارہ دہراؤں گا نہیں، اس سے وہ ان کی بات رہ جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بہت سارے محدثین سے بات ملتی ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کی تاخیر پر، ان کے غیاب پر علم کا اعادہ نہیں کرتے تھے، جن میں سفیان بن عیینہ تھے، یزید بن ہارون تھے، اور دیگر ایک بڑی جماعت تھی۔ اور انسان یہ حیران ہوتا ہے کہ کیسے ایک شخص علم کی حقیقت کو جان لینے کے بعد اور علم کی اصل جوہر کو پا لینے کے بعد کیف یطیب نفسہ، اس کا دل کیسے آمادہ ہو ہے اس بات پر کہ وہ علم کی مجلس کو چھوڑ دے اور دیگر مصروفیات کو اس پر غالب کر دے، فوقیت دے دے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ علم ہے، یہ تمہاری حیات ہے، تمہاری زندگی ہے۔ استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں تمہاری زندگی ہے۔ کیسے ایک بندہ اپنی زندگی کو چھوڑنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے دنیاوی معاملات میں، وہ اپنے معاش کو، اپنی زندگی کے لیے جو لازم امور ان کو ترک نہیں کرتا، لیکن جو اس کی روح کی زندگی ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ کا ذکر کیا اس کا علم ہے، تو جو علم حاصل کرتا ہے اور جو علم حاصل نہیں کرتا ہے یہ ایسے ہی ہیں جیسے زندہ اور مردہ ہوتے ہیں۔ کہ ایسے ایک عزیز النفس انسان جس کو پتہ ہوتا ہے کہ علم کا کیا وقار ہے، علم کا کیا احترام ہے، میری ذات کا کیا احترام ہے، وہ علم کو چھوڑنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين،
قرآن مجید میں تمہاری شفا رکھی گئی ہے۔ یہاں سر درد ہوتا ہے، معمولی سی کوئی بات ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے تو درد چھوڑ دیتے ہیں، سب سے پہلے درد چھوڑتے ہیں، حالانکہ اپنے دکان پہ جانا نہیں چھوڑتے طلبہ، یہ ہے کہ نہیں؟ اسکول جانا نہیں چھوڑتے، کیونکہ اسکول جانا، کالج جانا، یونیورسٹی جانا، جاب جانا، کہیں تنخواہ کٹ جاتی ہے، کہیں حاضری لگنی ہوتی ہے۔ یہ علم شرعی ایسا رہ گیا جس کو چھوڑنا ہوتا ہے معمولی سے معمولی بات پہ۔ سلف صالحین کے بارے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ کانوا یستشفون بالعلم، کہ وہ تو علم کے ذریعے شفا پاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی بخار ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، پریشانی ہو گیا تو اس علم کی برکت سے وہ دور ہو جائے گی، وہ زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ ابن جماعہ رحمہ اللہ نے، جو ان کی کتاب ہے تذکرۃ السامع والمتکلم، جو طلبہ علم کی اداب میں بڑی مفید کتاب ہے، اس میں ذکر کے فرماتے ہیں وَكَانَ بَعْضُهُمْ لَا يَتْرُكُ الاشتغال لعروض مرض خفیف او الم لطیف، کہ ہمارے استادوں میں سے کتنے لوگ ایسے تھے جو ایسے مرض کو، جو معمولی عارضی مرض ہے جیسے بخار ہے، یہ ہلکا پھلکا درد ہے، تکلیف ہے، شدید نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ ان کی مجالس کو چھوڑتے نہیں تھے، بل کان یستشفی بالعلم ویشغل بقدر الامکان وذلك لأن درجة العلم درجة وراثة الانبیاء، کہتے ہیں وہ علم کے ذریعے شفا پاتے تھے اور زیادہ سے زیادہ علم میں مشغول ہوتے تھے، کیونکہ وہ لوگ یہ بات جانتے تھے کہ علم نبوت کی میراث ہے۔ واللہ العظیم، جو طالب علم مجالس علم کو ترک کرنے والا ہے، ان میں حاضر نہیں ہوتا، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نبوت کی میراث ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیٹھے ہوں اور کوئی چیز تقسیم کر رہے ہوں، آپ اعراض کریں گے؟ آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے کوئی چیز دے رہے ہیں اور آپ اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کبھی نہیں چھوڑیں گے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم چھوڑا آپ کے لیے، یہ ان کی میراث ہے، یہ تقسیم ہو رہی ہوتی ہے مجالس میں، جب آپ اپنی دنیاوی مصروفیات کو فوقیت دے کے، اور بسا اوقات صرف نیند کی وجہ سے، کسل کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، اور علم کی اہمیت کا نہ پتہ ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یار کا مقام ہے۔ ابن مخلد رحمہ اللہ اپنے استاد رمادی کے بارے میں فرماتے ہیں کان الرمادی جو اذا مرض استشفی بان يسمع علیہ الحدیث، کہ جب وہ بیمار ہوتے تو وہ طلبہ کو بلایا کرتے تھے کہ مجھ پر حدیث پڑھو، آ کے قرات کرو، اس میں میری شفا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ابن قیم رحمہ اللہ اپنے استاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے میرے استاد نے خود بتایا کہ جب میں بیمار ہوا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا مطالعہ کرنا اور آپ کا علم کی باتوں میں مصروف رہنا یہ آپ کے بیماری کو بڑھائے گا۔ تو شیخ الاسلام نے فرمایا لا اصبر عن ذلك وانا حاکمک الى علمک الیست النفس اذا فرحت وسرت قویت الطبیعت، کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں تمہیں تمہارے علم کے ذریعے سوال کرتا ہوں کہ بتاؤ کیا طب یہ نہیں کہتی کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کا مرض کم ہو جاتا ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا یہ تو طب یہ بات کہتا ہے، تو کہنے لگے فإن نفسی تسر بالعلم فتقوى به الطبیعت اجد راحة، کہ میں بھی جب علم کی بات پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں تو میرا بھی دل خوش ہوتا ہے اور میری طبیعت بہتر ہو جاتی ہے۔ تو ڈاکٹروں نے کہا ھذا خارج عن علاجنا، تو اس کو لے جاؤ، اس کا علاج ہم سے نہیں ہوتا، اس کا علاج تو علم کے اندر ہے۔ شیخ الاسلام زکریا الانصاری رحمہ اللہ، جو شوافع میں متاخرین کے عمدہ ہیں، شوافع کے بڑے فقہاء میں سے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بیمار ہوتے تھے تو مطالعہ کیا کرتے تھے، اور اس مطالعے کی وجہ سے ان کو شفا ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح علامۃ الشام جمال الدین قاسمی رحمہ اللہ، شام کے بڑے عالم مفسر، ان کے بارے میں بھی یہی بات آتی ہے۔ بلکہ زکریا انصاری رحمہ اللہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ جب کبھی میرے سر میں درد ہوتا یا مجھے کوئی اور ہلکی پھلکی بیماری ہوتی تو میرے استاد مجھے کہا کرتے تھے ان والاستشفاء بالعلم یذهب، علم کے ذریعے شفا پانے کی نیت کرو، یہ درد ختم ہو جائے گا، اور ایسا ہو جاتا تھا کہ سر درد ہے، کوئی اور بیماری ہے، تو میں کہتا تھا کہ علم حاصل کروں گا، شفا مل جائے گی۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم مجالس علم میں آتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں، یہ ہماری بیماری ہے، یہ ہمارا مرض بن کر رہ گیا، بھاری پڑتا ہے نا۔